پھر دوبارہ ان ظنا، اگر دونوں یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان ظنا دونوں اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کیا، این یقیما، کہ دونوں جو ہے یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یعنی اس کا خیال بھی یہ ہے کہ اب ہم اللہ کی حدود میں رہ کر ایک دوسرے کے حقوق کا دھیان کریں گے، اپنے فرائض کو انجام دیں گے. دونوں ہی اس بات پہ آگے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں اب اتنی جدائی ہو گئی ہے، اب جو ہے نا مسائل تبدیل ہو گئے ہیں، اب وہ خاتون کسی اور گھر سے ہو کے آ رہی ہے، کسی اور مرد کے ساتھ رہ کے آ گئی ہے، اب وہ والی یقیناً خاتون نہیں ہے، اس کی عادات تبدیل ہو گئے ہیں، اس کی ذہن اور تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ اس طرح نہیں سوچتی ہے، نہ اس طرح کرتی ہے. اگر اس طرح وہ خیال کرتا ہے تو کبھی بھی یہ نہ سوچے، اس لیے کہ یہ اگر وہ ظن نہیں رکھتا، یعنی پہلے ذہنی کیفیت بنانے کے لیے خدا کریم کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنی ذہنی کیفیت کو چیک کریں، اس خاتون کے ساتھ مسلسل کیا کریں، یہ ظنہ سے یہ چیز بھی نکلتی ہے ہاں کہ حتماً اس بارے میں مسلسل وہ کونسلنگ کریں، مشورت کریں آپس میں، مسلسل اس بارے میں کیا کریں، بات چیت کریں، دوسروں سے مشورہ کریں، تب جا کر کسی ظن کی کیفیت پہ پہنچیں گے نا. ایسے گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں پہنچیں گے. کیسے ان کو پتہ چلے گا کہ دونوں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں؟ چلے مجھے پتہ ہے یا کسی دوسرے بندے کو پتہ ہے کہ وہ کر سکے گا، یعنی اپنی طرف سے وہ خیال کرتا ہے کہ میں کر سکوں گا، میں حدود الہی کو دھیان کروں گا، لیکن دوسرے بندے کا کیسے پتہ چلے؟ ظنہ کہہ کر خدا کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کو کیا کریں، یعنی باقاعدہ مشاورت سے ایک پورا عمل ہونا چاہیے، ایک سلسلہ ہونا چاہیے، اس سلسلے کی تکمیل کے بعد جا کر آپ یہ اقدام کریں. یہاں کیا ہو رہا ہے مسلمان کمیونٹی میں، جو امت اسلامی میں جو رائج سلسلے بنائے ہوئے ہیں بعض مفتیان دین نے نا جی، بس وہ پہلے سے ایک سیٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی اچھا وہ نکاح اور فلاں بندے سے کروانا ہے، اس کے ساتھ ہمارا طے ہوا ہے، وہ نکاح کرے گا، اور پھر جو ہے بات مکمل ہوئی ہے، پھر جو ہے وہ اس کا دھیان کرتے ہیں کہ کہیں وہ نکل ہی نہ جائے طلاق دیے بغیر، ہیں جی، تو اس سے پھر طلاق لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں. یعنی اصلاً آپس میں وہ سلسلے ہی نہیں ہے، نہ مشاورت ہے نہ کچھ، بس ایک سلسلہ ہے جو اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے. ان ظنا، اگر یہ دونوں، کتنی دفعہ خدا کریم نے یہ جو تثنیہ کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے ادھر، یہ اس بات کیا ہے کہ یہ بات ان کے دونوں کی، یعنی وہ آپس میں اتنے قریب ہیں، ذہنی طور پر اتنے وہ آپس میں ان کا ذہن ملتا ہے کہ ظنا دونوں گمان کر رہے ہیں، یعنی ظنا برابر کی حیثیت میں دونوں کے گمان ایک جیسے ہیں. ظنا دونوں گمان کر رہے ہیں، یعنی گمان دونوں کے ایک جیسے ہیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، پھر یہاں کیا فرما دیا ہے، حدود اللہ، یعنی الرٹ رہیں. جس وادی میں آپ، یہ ریڈ زون ہے، جس وادی میں آپ پھر رہے ہیں، جس ایریا میں اس وقت سلسلے چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ممنوع علاقہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہیں کہیں، ممنوع علاقہ، یعنی یہاں بڑی احتیاط سے رہیں. تھوڑی سی ادھر ادھر کی حرکت کیا ہو سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ بعض اوقات تو ابھی بعض جگہوں سے ہم گزرتے ہیں، کبھی تو دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کی چھوٹی سی حرکت آپ کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے. آپ کی چھوٹی سی غلط حرکت یا مشکوک حرکت، اس طرح کی کوئی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، دیوار پر لکھی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ جو ادھر ان کے ہیں سپاہی الرٹ کھڑے ہیں، وہ بالکل کسی بھی مشکوک حرکت کو کیا کریں گے، وہ رسپانس کریں گے فوراً، اس کو جو ہے نا، اور رسپانس کیا ہے، اس کی طرف گولی چلا دیں گے. تو یہاں خدا کریم بار بار یہ کہتا ہے کہ آپ خاص علاقے میں، ممنوع علاقے میں ہیں اس وقت.
بڑا دھیان کریں، یعنی اللہ نے اس کی پکڑ کرنی ہے اور بڑی سخت پکڑ کرنی ہے، اور اس دنیا میں بھی پکڑ کرنی ہے اور آخرت میں بھی۔ حدود اللہ کہہ کر صرف اللہ یہ نہیں کہ بھائی اچھا چلے ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے قانون کا دھیان کریں، نہیں، یہ اللہ کا کہنا ہے، اور جب اللہ کا کہنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ فرما رہا ہے۔